چونکہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہو؟ ادھر دیکھیں، ایک خاموش ہو جائے، دیکھیں جس سے تو محبت کرتا ہو دنیا میں تیرا عزیز انسان وہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں پروردگار وہ ایک درزی ہے، اس سے میری دوستی ہے۔ یار آج دوستی بھی لوگ لگاتے ہیں نا تو بڑے مالدار کو دیکھ کے دوستی کرتے ہیں، مگر یار یہ نبیوں کی عادتیں ہیں۔ ہے تو موسیٰ کلیم اللہ مگر دوستی ایک درزی سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے پوچھا دوست کون ہے؟ کہا میرا دوست وہ ایک درزی ہے۔ تو کہا موسیٰ کیا تو اس سے کچھ مانگے گا تو وہ تجھ کو دے دے گا؟ عرض کی رب امید تو ہے کہ دے دے گا۔ اللہ نے فرمایا پھر سوئی مانگ لینا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ بھئی سوئی کو تو نہیں منع کر سکتا نا، پہلے تو مشینیں بھی نہیں تھی، ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی۔ موسیٰ گئے جا کے بولے یار تو میرا دوست ہے اور آج تک میں نے تو اس سے کچھ نہیں مانگا، تیری میری دوستی پرانی ہے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے، آج مانگتا ہوں ایسا کر مجھے تو ایک سوئی دے دے۔ اس نے برجستہ منع کر دیا، مطلب ڈائریکٹ کہ میں نہیں دوں گا۔ موسیٰ نے کہا یار دوستی ہے، کہا میں نہیں دوں گا۔ موسیٰ جو ہے نا وہ واپس آ گئے۔ اللہ نے فرمایا مل گئی سوئی؟ کہا رب نہیں ملی۔ کہا پھر واپس سے ٹرائی کر، ایک بار پھر جا۔ موسیٰ گئے جا کے بولے یار میں تجھ پہ کتنے میں نے احسانات کیے، آج مجبوری میں تو کہہ رہا ہوں ایک سوئی کی بات ہے دے دے۔ اس نے سارا ڈبہ سامنے کر دیا۔ موسیٰ جتنی چاہیں اتنی سوئیاں لے لو۔ موسیٰ نے ایک سوئی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سوئی مل گئی؟ عرض کی رب مل تو گئی مگر سوال یہ پیدا ہو گیا وہ پہلے ہی میرا دوست تھا، وہ اب بھی میرا دوست ہے۔ پہلے اس نے صاف صاف انکار کر دیا، اس بار سارا ڈبہ سامنے کر دیا، بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کر، بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے اس کے دل میں نہ دینے والی بات بھی میں نے ڈالی تھی، بعد میں دینے والی بات بھی میں نے ڈال دی۔ تو آپ یہاں رکے نہیں ہیں، آپ کے دل میں رکنے والی بات اللہ نے ڈال دی ہے۔ کس نے ڈال دی ہے بولو؟ اللہ نے ڈال دی ہے۔ اب جو ہو چکا اس پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اب جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں، ہے نا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حضرات کو اچھا لگ رہا ہو تو آپ لوگ سبحان اللہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں، نہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو کہیے، آپ کی مرضی ہے اپنی، اللہ جتنا آپ کا ہے اتنی میرا ہے۔ اس نے آپ پر بھی انعام کیا ہے اور مجھ پر بھی انعام کیا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھی ہے تو بندہ تو میرا ہی تھا مگر مجھے رحمان اور رحیم اور کریم اور مجھے پاک بھی کہتا تھا تو کسی کے کہنے سے کہتا تھا، تو پھر کیا بنے گا؟ بھئی اللہ کو آپ کہیں گے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، تو آپ کے کہنے سے کوئی اللہ پاک ہوگا؟ وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ مگر بات کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تجھے پاک کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ دل سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہمارے تمام شعراء نے بہت اچھا پڑھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو 2-3 شعر میں بھی پڑھ دوں، حالانکہ میں 2-3 ہی شعر پڑھوں گا، میں نے کہہ دیا تو میں جانتا ہوں 2-3 شعر کتنے ہوتے ہیں، 3 شعر مطلب 6 مصرے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کہیں تو پڑھ دوں 2-3 شعر۔ تو میں پیر نصیر الدین نصیر کے کلام کے 2-3 شعر جو اس عہد کے بہت بڑے شاعر ہیں، جنہوں نے کہا تھا ساری دنیا کی نگاہوں سے اللہ اکبر، جنہوں نے کہا تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ انہی کے کلام کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ذرا آپ مسکرا کے کہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سماعت کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود
خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ نعرہ تکبیر، بھئی وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو، اعلیٰ حضرت سید صباحت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ بتاؤ جو اس پل صراط والے بال سے زیادہ باریک والے پل سے گزارے گا وہ کون ہے؟ تو پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا زہرا حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپا، ہے نسل کریموں کی لجپال۔ اب آئیے میں اپنی تقریر شروع کر دیتا ہوں۔ تقریر کا میرا آج کا موضوع ہے اللہ کا شکر۔ کیا ہے؟ شکر خدا۔ بس تھوڑی دیر سن لیں گے۔ شکر خدا۔ قرآن میں اللہ نے توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ جس کے حکم دیا وہ صبر اور شکر۔ اور شکر وہ نعمت ہے اگر نوجوانوں آپ نے سمجھ لیا تو پوری زندگی آسانی سے کٹے گی۔ شکر کیا ہے؟ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں شکر کا دوسرا نام اطمینان ہے، سکون ہے۔ شکر جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونے کا نام ہے۔ شکر ادا کرو اللہ کی ناشکری، شکر ادا کرو اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ کس بات کا شکر ادا کرے؟ تو اس بات کا شکر پہلے ادا کرو کہ اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا۔ حَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا۔